السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم بعدد کل شیء معلوم لک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ سورہ نمل آیت نمبر 19۔ رب اوزعنی، اے میرے رب مجھے قابو میں رکھ، ان اشکر نعمتک التی، کہ میں تیرے اس احسان کا شکر ادا کرتا رہوں، یا اس احسان کا، موجودہ دونوں لے لیں۔ وعلی والدی، جو تو نے مجھ پر، انعمت علی وعلی والدی، جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پہ کیا ہے۔ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اور ایسا عمل کروں جو تجھے پسند آئے۔ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اپنی رحمت سے مجھے اپنے صالح بندوں میں داخل کر۔ یہ دعا اللہ تعالیٰ کے نعمتوں کی شکر گزاری کے لیے، اس کے احسانات کی شکر گزاری کے لیے بھی مجرب دعا ہے اور وظیفہ ہے۔ قرآن کی مسنون دعائیں ہیں، پھر اس میں اظہار ہے اپنے کا، کہ اللہ اپنے مجھ پہ جو احسان کیا ہے، کلمہ گو خاندان میں پیدا کیا، آخری نبی کی امت میں مجھے پیدا کیا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ پھر والدین کی شکر گزاری کا معاملہ ہے، پھر نیک عمل کا، نیک اعمال کا معاملہ ہے، اور پھر صالحین کے گروہ میں، جماعت میں داخل ہونے کا۔ تو تمام چیزیں، اولاد ہے، نیک بیوی ہے، گاڑی ہے، علم ہے، یہ تماموں کی شکر گزاری کے لیے یہ دعا پڑھی جاتی ہے۔ تو بہتر تو یہ ہے کہ آپ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار کے بعد پڑھے، یا نماز کے بعد اس کو شامل کرے 1 مرتبہ، 3 مرتبہ، اور اپنے جو بھی آپ لوگوں کا اعمال ہے، مسنون اعمال کرتے ہیں، صبح شام کے اذکار یا دعائیں پڑھتی ہیں، یا فرائض کے بعد جو اذکار ہے، تو اس میں یہ شامل کرے۔ 1 مرتبہ، 3 مرتبہ، 7 مرتبہ، 100 مرتبہ، 313 مرتبہ، جتنے بھی کسی کی استطاعت ہے، توفیق ہے، تو یہ دعا ضرور پڑھنی چاہیے، کیونکہ ہمارے پاس صرف دعائیں ہیں، ہم دعائیں مان سکتے ہیں، نتیجہ تو میرے اللہ کے ہاں ہے۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔